ہریرہ کی طرف سے 5374 کے قریب روایات ہیں جو مروی ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہم، ان سب سے اتنی روایات مروی نہیں ہیں۔ تو آخر اس تفاوت کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا، یعنی یہ بیان کرنا کہ میں نے آپ سے یہ بات سنی، میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں صحابہ کرام میں پہلے دن ہی سے دو رویے پیدا ہو گئے۔ ایک رویہ ان بزرگوں کا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی کوئی بات ہمیں ضرورت کے تحت کہیں بیان کرنی پڑ جائے، مجبوراً بیان کرنی پڑ جائے تو کرنی چاہیے، ورنہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا یہ تھا یا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ بھاری ذمہ داری ہے، اس میں ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی نسبت سے کوئی ایسی بات بیان ہو جائے جو آپ نے اس طرح نہیں کہی، الفاظ میں کچھ بیان ہو جائے، حقیقت کچھ اور ہو سکتا ہے وہ کانٹیکسٹ سے ہٹ جائے۔ تو ان لوگوں نے اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھ کر بہت احتیاط برتی، وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ محتاط سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن ایمان لے آئے، آپ کے قریبی دوست ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کے مال سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ میرے دوست ابوبکر ہیں۔ دوستی کا تعلق اتنا غیر معمولی ہے کہ جب سیدہ عائشہ کے رشتے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہیں، اس سے کیسے نکاح ہوگا؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے قریبی تعلقات ہیں۔ مکے میں ہمیشہ ساتھ رہے، ہجرت کی رات بھی ساتھ تھے، ہجرت کے سفر میں بھی، غار ثور میں بھی وہی ساتھ تھے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے ہی اقتدار سنبھالا ہے۔ اتنے قریبی ساتھی سے جو کل باتیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں جس کو حدیث کہتے ہیں، جو کل نقل ہوئی ہیں وہ 40-45 سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے مسند احمد بن حنبل میں سب سے پہلی مسند انہی کی ہے، 40-45 سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ان میں سے تکرار ڈال دیں تو پھر 80-90 کے قریب بن جاتی ہیں، ورنہ 40-45۔ تو انہوں نے انتہائی احتیاط برتی۔ حضرت عمر بہت محتاط تھے، حضرت عثمان بہت محتاط تھے، اور بہت سے لوگ بھی بہت محتاط تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے ان سے بہت کم باتیں، یعنی یہ نہیں کہ ان کے علم میں باتیں نہیں تھیں، بلکہ ایک جگہ پر ایک صحابی نے، ایک جلیل القدر صحابی نے بیان کیا ہے، غالباً حضرت عثمان نے، کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے علم میں آپ کی بہت سی باتیں نہیں ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ سے سوالات کیے ہیں، لیکن میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات بیان کر دوں کہ جو ٹھیک نہ ہو یا اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا تھا جو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے، اگر ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں، ہم نے کوئی واقعہ مشاہدہ کیا ہے تو ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو۔ تو وہ بہت بتاتے تھے، بہت باتیں بیان کرتے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ دو رویے پیدا ہو گئے، ایک رویہ محتاط لوگوں کا تھا، اور آپ دیکھیں دونوں رویے بڑے فطری، ایسا ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ کسی بزرگ کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھ کے آئے ہیں تو انہیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے، کوئی غلط بات ان کے منہ سے نہ نکل جائے۔ اور ایک وہ ہوگا کہ بہت شوق ذوق سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ دونوں رویے ہم کو اب بھی دنیا میں ملتے ہیں، اس وقت بھی یہ دونوں پیدا ہو گئے۔ دوسری جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگ تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی معاش کے لیے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہاں آ کے جب مدینے میں بیٹھ گئے تو بعض لوگوں کو کچھ کھیتی کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، اور چند لوگ تھے کہ جو مہاجر کیمپ میں، جو مسجد نبوی کے اندر تھا، جس کو آپ اصحاب صفہ جن کو کہتے ہیں، مہاجر کیمپ میں تھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے۔ تو یہاں چونکہ شب و روز وہیں بیٹھے ہوتے تھے تو اس وجہ سے زیادہ چیزیں علم میں آ جاتی تھیں۔ تو یہ وجہ اس کی ہوئی ہے، اور یہ بڑی نیچرل، بڑی فطری وجہ ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور جو محتاط لوگ ہیں یا جن کی مصروفیات کی نوعیت الگ تھی ان کے ہاں ذرا کم روایتیں ہوئی ہیں۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ سب سے زیادہ احتیاط کا ہے،
سب سے قریبی ساتھی سب سے کم باتیں انہوں نے بیان کی.